نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما. آج ہم کچھ مسائل جو ہیں وہ طہارت کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور طہارت میں بھی آج ہمارا ایک خاص موضوع یعنی غسل ہوگا کہ غسل کب ہم پر واجب ہوتا ہے، یعنی کب غسل کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. آج ہم کچھ بنیادی باتیں غسل سے کے تعلق سے دیکھیں گے. طہارت کے موضوع پہ ہم بہت کم بات کرتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس جو دوسرے موضوع ہیں یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور یہ دوسری چیزیں، ہم ان کو بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، طہارت پر نہیں بات کرتے، جو کہ بنیاد ہے، اصل بنیاد ہے کسی بھی عمل کے لیے. اس کو ہم توجہ نہیں دیتے. حالانکہ بنیادیں اگر مضبوط ہوں تو عمارت کے گرنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اگر نہ ہو تو اس لیے آج ہم بنیاد کو دیکھیں گے. جب تک طہارت کا معاملہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا کوئی بھی عمل درست نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری بنیاد ہی خراب ہوگی. تو غسل کے احکام میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ غسل کب واجب ہوتا ہے. نمبر 1، بیوی اور خاوند کی شرمگاہ کے مل جانے پر غسل واجب ہوتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو، یعنی واٹر ڈسچارج ہو یا نہ ہو. آپ نے یعنی جب میاں بیوی ملے آپس میں تو آپ پر غسل کرنا واجب ہو گیا ہے، فرض ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، نہیں تو آپ کی پھر نماز قبول نہیں ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میاں بیوی سے صحبت کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پر یہ پہلا موقع ہے کہ جب انسان پر غسل واجب ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ عورت یا مرد کو احتلام ہو تو اس صورت میں بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. یعنی نیند کی حالت میں، سونے کی حالت میں کوئی ڈسچارج ہو جائے کسی خواب کے دیکھنے کی وجہ سے، یا آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی خواب آیا تھا لیکن ڈسچارج ہوا ہے، تو اس صورت میں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر عورت کو مرد کی طرح، یعنی عام طور پہ یہ مردوں کے اندر پایا جاتا ہے نا، عورتوں میں بہت کم ہوتا ہے، تو انہوں نے مسئلہ پوچھ لیا کہ اگر عورت کو مرد کی طرح نیند میں احتلام ہو جائے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو غسل کرنا چاہیے. ام سلیم اپنا منہ چھپانے لگی، یعنی ان کو سن کر شرم محسوس ہوئی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ یعنی یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یعنی احتلام ہوتا ہے، ورنہ بچہ عورت سے مشابہ کیوں ہوتا ہے. فرمایا کہ مرد کا نطفہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا نطفہ پتلا اور زرد ہوتا ہے. دونوں میں سے جو بھی غالب آ جائے بچہ اسی کے مشابہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت کو احتلام ہوتا ہے، اور اگر ایسا کسی کے ساتھ ہوا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کو غسل کرنا واجب ہے، اس پر فرض ہو گیا.
اگر وہ نہیں کرتی تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ منی خارج ہونے پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، واٹر ڈسچارج، اس پر بھی غسل کرنا واجب ہو گیا۔ اب غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل جنابت میں پہلے تو دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، طہارت کر کے وضو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ غسل جنابت کا مسنون طریقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حدیث میں بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے۔ غسل جنابت کی میں بات کر رہی ہوں فی الحال میں، ٹھیک ہے۔ غسل جنابت، جنابت کا مطلب ہوتا ہے ناپاکی کی حالت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ کو دھوتے، پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے، یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، منہ دھونا، بازو دھونا، بس۔ اس کے بعد اپنے سر پر پانی ڈالتے اور بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، 3 لپ یعنی 3 چلو پانی کے سر پر ڈالتے، پھر سارے بدن پر پانی بہاتے اور آخر میں ایک دفعہ پھر دونوں پاؤں دھو لیتے، کیونکہ اس وقت میں جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح سے واش روم نہیں تھے، کچی مٹی ہوتی تھی نیچے اور اسی پہ آپ کو غسل کرنا ہوتا تھا پردہ کر کے، تو پانی جو تھا اس کا کوئی اتنا سیوریج کا بھی انتظام نہیں تھا، پانی وہیں پہ ہوتا تھا، زمین جو ہے وہ سارا پانی اپنے اندر سک کر لیتی تھی، لیکن اس کے لیے ٹائم لگتا تھا، تو وہ پانی جب نہاتے ہوئے غسل کرتے ہوئے وہ سارا نیچے جمع ہو رہا ہوتا تھا اور آپ پہ چھینٹے واپس پڑ رہے ہوتے تھے، اس لیے اینڈ پہ جو ہے وہ پان دھونے کا حکم دیا تاکہ اچھی طرح سے طہارت حاصل ہو جائے۔ لیکن آج اگر آپ کے واش روم اچھے ہیں، ٹائلز لگی ہوئی ہیں، سیوریج کا انتظام موجود ہے، تو پھر اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ کے پاؤں پہ واپس کوئی چھینٹے نہیں پڑے ہوں گے، تو پھر اگر آپ نہیں بھی اینڈ پہ دھوتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ غسل جنابت میں ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ پانی سر کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد اپنے سر کے بال کھولے اور دھوئے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، اور عورت کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں بلکہ وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچائے، پھر اپنا غسل مکمل کر لے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر بال بہت زیادہ پیچیدہ ہیں، یعنی کچھ مینڈیاں آپ نے بنائی ہوئی ہیں، بال اس طرح سے بنے ہوئے ہیں کہ اگر آپ ان کو کھولتی ہیں اور پھر غسل کرتی ہیں تو وہ ایک لمبا سا پروسیس ہو جائے گا، یا آپ اگر لمبے بال ہیں اور آپ بالوں کو کھول کے غسل کرتی ہیں تو اس کے بعد بالوں کو سکھانا، ان کو کنگھی کرنا، یہ ایک لمبا کام ہو جائے گا، کیونکہ اکثر عورتوں اور شوہر جو ہیں وہ اپنی بیویوں سے اسی قسم کی شکایتیں کرتے ہیں، بعض گھروں میں اسی بات پہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک نہانے پہ اتنا ٹائم لگا دیتی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں عورت کیا کرے گی کہ بالوں کو کھولے گی نہیں، بس اپنے اس بات کی تسلی کر لے کہ اس کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بہت زیادہ لمبے بال ہیں تو بالوں کو نیچے تک دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹیپ کے نیچے آپ اپنا سر کر کے تو جڑوں تک پانی پہنچائیں، بال ایک سائڈ پہ گرا لیں تاکہ وہ گیلے نہ ہو، اور آپ اس طرح سے کر کے اپنا غسل مکمل کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غسل جنابت کے لیے
اگر پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم بھی کافی ہے. یعنی آپ نے تیمم کر لیا لیکن نیت پیچھے یہ ہے کہ بھائی میں جنابت کی حالت میں تھی تو پانی میسر نہیں ہے، تو آپ کا تیمم بھی کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ 3 جو پہلے میں نے آپ کے سامنے غسل کے وجوب کے موقع رکھے ہیں نا، اس صورت میں کیا جانے والا غسل کا طریقہ ہے. یعنی نمبر 1 صحبت کی ہے اس صورت میں، دوسرے نمبر پہ احتلام ہو گیا ہے اس صورت میں، تیسرے نمبر پہ منی کا اخراج ہو گیا. اس صورت میں غسل آپ کو اس طریقے سے کرنا ہوگا. اب چوتھا جو غسل کا وجوب ہے نا، غسل واجب ہونے کی وجہ، وہ ہے حیض. حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کو استحاضہ کی شکایت تھی. یعنی یہ ایک بیماری ہوتی ہے، بیماری، ٹھیک ہے، یہ نارمل نہیں ہے، یہ بیماری ہے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں. جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، جب حیض ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز شروع کر دو. ٹھیک ہے. استحاضہ کی جو مریض خاتون ہوتی ہے اس کو حسب عادت حیض کے ایام شمار کر کے غسل کر لینا چاہیے. یعنی جو نارمل اس کی روٹین چل رہی ہے نا، جتنا 5 دن 7 دن 10 دن 15 دن جتنا اس کے حیض کے دن چلتے ہیں، وہ اپنے اس روٹین کے دن شمار کرے گی. اس کے بعد وہ غسل کرے گی اور اپنی نماز شروع کر دے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے استحاضہ کی شکایت کی، یعنی اس بیماری کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسب عادت ایام حیض میں نماز نہ پڑھو، پھر ایام حیض ختم ہونے پر غسل کر کے نماز ادا کرو. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر اسی طرح ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی. ہر نماز کے لیے سے مراد یہ نہیں ہے فجر پڑھنی ہے تو غسل کرو، ظہر پڑھنی ہے تو غسل کرو، عصر پڑھنی ہے تو غسل کرو، یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ ہر حیض سے پاک ہونے کے بعد غسل کر کے نماز پڑھا کرتی تھی، اگرچہ ان کو استحاضہ جاری ہو، وہ خون ان کو آ رہا ہو، وہ پھر بھی اپنا غسل مکمل کر کے نماز پڑھ لیا کرتی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استحاضہ والی عورت کے بارے میں یہی حکم ہے. غسل حیض کا طریقہ کیا ہے؟ غسل حیض کا طریقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کے بارے میں سوال کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے پانی میں بیڑی کے پتے ڈال کر اچھی طرح حیض کے خون سے پاکی حاصل کر لو. یہ پانی میں جو بیڑی کے پتے ڈالنے ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس دور میں صابن موجود نہیں تھے، تو اس لیے بیری کے پتے جو ہیں وہ جراثیم کش تھے، تو وہ پاکی اچھے طریقے سے ہو جاتی تھی، جراثیم سارے ختم ہو جاتے تھے، اس لیے بیری کے پتے ڈالنے کا حکم دیا گیا. کہ یعنی آپ آج کے اگر ہم دیکھیں تو ہم کیا کریں گے کہ اچھی طرح سے صابن سے حیض کے خون کو اچھی طرح سے پاک صاف کر لیں گے، پھر سر پر پانی ڈالو اور خوب اچھی طرح سے ملو تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر سارے بدن پر پانی بہاؤ. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے وہی وہ جو غسل جنابت والا طریقہ تھا نا، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے کہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا جو آپ کے اس غسل کی وجہ بننے والی چیز ہے نا، یعنی آپ کی شرمگاہ،
آپ نے اس کو صاف کرنا ہے اور آپ نے اپنا وضو کر کے غسل کر لینا ہے. اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے حیض کے خون کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے, ٹھیک ہے, زیادہ اچھی طرح سے. اور پھر آپ نے وہی کلی کرنی ہے, ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے کلی کرنی ہے, ناک میں پانی چڑھانا ہے, اس کے بعد آپ نے اپنا منہ دھونا ہے, بازو دھونے ہیں, اور پھر سر پر پانی ڈالنا ہے اور خوب اچھی طرح سے ملنا ہے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے. پھر سارے بدن پر پانی بہاؤ, ٹھیک ہے, یعنی پورے بدن پر پورا اپنا غسل کرو. پھر خوشبو لگی ہوئی روئی لے کر اس سے پاکی کرو. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ روئی سے کیسے پاکی حاصل کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ, پاکی کرو. یعنی میں اس سے آگے اب تمہیں اور کیسے بتاؤں, یعنی نارمل سی بات ہے کہ خوشبو لگی ہوئی روئی لے کر اس کو حیض والی جگہ پر لگانا ہے, لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آہستہ سے ان کو بتایا کہ حیض کی جگہ پر لگا دو. پھر حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے غسل جنابت کا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے پانی سے اچھی طرح شرمگاہ دھونی چاہیے, پھر سر پر پانی ڈال لو, یعنی ڈال کر اچھی طرح ملنا چاہیے تاکہ پانی جو ہے وہ بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے. پھر پورے بدن پر پانی ڈال لو, یعنی وہی طریقہ جو میں آپ کو پیچھے بتایا آپ کو میں نے, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ غسل جنابت اپنا کر سکتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بھی کیا خوب عورتیں ہیں کہ دین کی بات پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتی, اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا دین دیا ہے کہ جو ہمیں صفائی ستھرائی کلیننگ کے بارے میں بتاتا ہے. ورنہ اسلام کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں ہے کہ جو اس حد تک اپنے ماننے والے کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہو. اسلام نے صفائی ستھرائی اور خاص طور پہ ایک عورت اس سے اچھی اسمیل آنے کو بہت ترجیح دی ہے, بہت توجہ دی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح سے پاک اور صاف رکھے. کیونکہ بہت سے ازدواجی تعلقات جو ہیں وہ خراب اسی لیے ہوتے ہیں, جھگڑے صرف اسی لیے ہوتے ہیں کہ عورتیں اپنی کیئر نہیں کرتی, اور خصوصاً وہ نجاست کے جو سامنے نظر نہیں آتی اس کی طرف سے بالکل کیئر لیس ہو جاتی ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگرچہ یہ مسئلے جو ہیں وہ بہت زیادہ حیا والے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن تب بھی یہ کھول کر بیان کیے ہیں تاکہ امت کی عورتیں, امت کے مرد اس بات کو سمجھ جائیں کہ اسلام میں طہارت کی اہمیت کیا ہے, اسلام نے طہارت کو مقام کیا دیا ہے, ٹھیک ہے. تو عورت غسل حیض میں, غسل جنابت میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ عورت اگر بال, اپنے سر کے بال جو ہیں وہ پورے نہیں کھولتی, اپنی میڑیاں نہیں کھولتی, تو وہ اسی طرح سے اپنے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا کے اپنا غسل کر سکتی ہے. لیکن یہاں پر غسل حیض میں عورت کے سر کے بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچانے کا جو معاملہ ہے نا, اس کے لیے بال کھولنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. عورت اپنے سر کے بالوں کو غسل حیض کے لیے کھولے گی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے سر پر چوٹی باندھتی ہوں, کیا غسل جنابت کے لیے کھول دیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, سر پر 3 چلو پانی ڈال لینا کافی ہے, یعنی 3 چلو پانی ڈال کے انگلیوں کے ساتھ جڑوں تک اس کو پہنچا دو, کافی ہو گیا. اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہا کر پاک ہو سکتی ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب وہ غسل حیض کرنے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بال کھول لو اور غسل کر لو. تو کیا پتا چلا, غسل جنابت میں یعنی صحبت کے بعد یا احتلام کے بعد یا منی کے اخراج کے بعد اگر کوئی غسل کرے
تو اس کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے، کھولنے بغیر بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا دینا کافی ہے، لیکن غسل حیض کے وقت بالوں کا کھولنا ضروری ہے۔ اس کے بعد بہت اہم ایک مسئلہ، بہت بڑی غلط فہمی جو ہم لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہے کہ غسل حیض یا غسل جنابت یا کوئی بھی دوسرا غسل، اس کے درمیان میں، شروع میں، اینڈ میں کلمہ شہادت پڑھنا یا آیت الکرسی پڑھنا، سورت یاسین پڑھنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی چیز پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بس واش روم میں جانے کی دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، آپ اندر داخل ہو گئی ہیں، آپ اپنا غسل شروع کر دیں۔ نہ تو غسل کے درمیان میں کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی غسل کرنے کے بعد کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح پانچواں وجوب جو ہے نا غسل کا، جو وجہ بنتی ہے نا چیز غسل کرنے کی، وہ ہے جمعہ کا دن۔ جمعے کے دن میں غسل کرنا مسنون عمل ہے، ٹھیک ہے؟ واجب نہیں ہے یہ، لیکن ایک پسندیدہ اور سنت والا کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ دوسرے لوگ بھی موجود ہیں۔ اگر آپ سے اسمیل آ رہی ہوگی، آپ کے کپڑے گندے ہوں گے تو ان کو کراہت محسوس ہوگی، نماز پڑھنے میں ان کو تکلیف ہوگی۔ اسی طرح فرشتے آتے ہیں ایسی محفلوں میں، فرشتے دور چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جمعے کے دن غسل کرنا مسنون عمل ہے۔ اسی طرح میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے، یعنی پسندیدہ کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا ہے اور میت کو اٹھانے کے بعد وضو ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح غیر مسلم اگر کوئی اسلام قبول کرے تو اس پر غسل واجب ہے، اس کے لیے بھی غسل کرنا واجب ہے، مستحب نہیں، واجب۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ اسلام لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا۔ پانی اور دیکھیں یہاں پہ بھی پانی اور بیری کے پتے، کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ پاکی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ غسل کے لیے پردے کا اہتمام کرنا یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں برہنہ نہاتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے آئے، اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ بڑا حوصلے والا اور شرم والا ہے، حجاب اور حیا کو پسند کرتا ہے، لہٰذا جو کوئی بھی غسل کرے اسے چاہیے کہ وہ پردہ کر کے غسل کرے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح عورت کے لیے کسی دوسری عورت کا اور کسی مرد کے لیے کسی دوسرے مرد کا کی سطر دیکھنا اس بات سے بھی منع کیا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا سطر نہ دیکھے، اسی طرح کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا سطر نہ دیکھے۔ لیکن ہمارے ہاں آج کیا پایا جاتا ہے کہ شادیوں کے موقع پہ یا کسی دعوت کے موقع پہ جب بہت زیادہ مہمان ہو تو عورتیں کیا کرتی ہیں کہ بھائی ادھر سے چادر پکڑو اور ادھر سے پکڑو، اور وہاں پہ وہ کپڑے چینج ہو رہے ہیں، چینجنگ روم وہیں پہ آ گیا۔ یہ ایک بہت غلط چیز ہے، اس چیز سے حدیث میں منع کیا گیا ہے، حدیث میں، یہ میں نے منع نہیں کیا،
حدیث میں منع کیا گیا ہے، اللہ کے نبی نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا۔ اسی طرح غسل یا وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ نبی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے ایک مد پانی، مد جو ہے نا یہ عرب کا ایک پیمانہ ہے، جیسے ہمارے ہاں کے جی ایم ایل ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ مد اور سا ہوتے ہیں۔ ایک مد پانی یعنی آپ اس کو کہہ لیں ہاف لیٹر سے کچھ زیادہ وضو کے لیے استعمال کرتے تھے، ہاف لیٹر سے کچھ زیادہ پانی۔ اسی طرح غسل کے لیے ایک سا پانی، تقریباً 1 لیٹر سے کچھ زیادہ پانی، 1 سا اور 5 مد، یعنی یہ کل ملا کے 3 لیٹر سے کچھ زیادہ بن جاتا ہے۔ اتنا پانی وہ استعمال کیا کرتے تھے غسل کے لیے۔ لیکن ہم تو آج کل 7-10، بعض لوگوں کو 700 بھی کم پڑ جاتا ہے، پوری ٹینکی جو ہے وہ خالی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا، اتنا پانی ہم ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتیاط کرو، اس کا حساب دینا ہے کل کو، یہ جو نعمت ملی ہے اس کا کل کو اللہ کو جواب دینا ہے۔ اسی طرح مسنون طریقے سے غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، یعنی آپ نے غسل کیا ہے اسی طریقے پہ، یعنی پہلے وضو کر کے اور پھر وہ سارا آپ نے غسل کیا ہے، تو اس کے بعد اگر آپ نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو باہر آ کے آپ اسی طرح نماز پڑھ سکتی ہیں، آپ کو دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ نے دوران غسل اپنے جسم کے کسی ایسے حصے کو، یعنی وہ جو شرمگاہ والا حصہ ہے، آپ نے اس کو چھوا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ دوران غسل آپ کا ہاتھ وہاں نہ لگا ہو، تو پھر آپ ویسے ہی آ کے نماز ادا کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کا ہاتھ لگ گیا ہے غلطی سے یا جو بھی ہوا، تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، باہر آ کے آپ دوبارہ وضو کریں گی اور پھر آپ اپنی نماز ادا کریں گی، ٹھیک ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے، یعنی اسی وضو کے ساتھ آپ نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔